أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو. حضرت مولانا محمد لقمان علی صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسہ سے خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبى اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. صاحب صدر گرامی قدر معزز حاضرین، دوستو بزرگو، آپ تقریریں سن چکے ہیں، میں بھی آپ کا تھوڑا سا وقت خرچ کروں گا. میں رات 9 بجے کا بذریعہ کار چلا ہوں اپنے گھر سے علی پور سے، پوری رات سفر کیا ہے اور ابھی پہنچا ہوں. انشاءاللہ کل بھی جلسہ ہوگا، پرسوں بھی. یہ دوستوں نے جو ہر سال جلسوں کا انتظام کرتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو منظور فرمائے. جب بچہ یتیم ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائیں، یا بچے کی اماں فوت ہو جائے، تو پھر اماں والا کام باپ دیتا ہے. دودھ پلاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، خدمت بچے کی کرتا ہے. جب حکمران دنیا میں بے دین ہو جائیں تو پھر وہ عوام دین کی خدمت کرتے ہیں. اب 50 سال ہوئے ہمارے ملک کو بنے ہوئے، دن بدن بے حیائی بے دینی عروج پر ہے. نہ دین سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے. کمال ان دوستوں کا ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اور دین کو سینے سے لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو منظور مقبول فرمائے. عرب شریف میں جاؤ، کوئی جلسے نہیں ہیں، کوئی تقریریں نہیں ہیں. اسلام کا قانون جو موجود ہے ان کو وعظ کی ضرورت نہیں ہے. قانون موجود ہے، جو جرم کرے گا سزا بھگتے گا. یہاں تو بیچارے علماء وعظ کر کر کے تھک گئے، قبروں میں چلے گئے، لیکن عمل نہیں ہوا. اور یہ پاکستان کا بننا، سن لو، یہ کسی لیڈر نے ملک نہیں بنایا، یہ کسی وزیرے نے ملک نہیں بنایا، یہ علماء دیوبند کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کا کہ پاکستان بنا. حضرت مولانا اسد مدنی مدد اللہ العالی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند نے لکھا ہے، ملک کی آزادی کے لیے 16 لاکھ آدمی کام آیا ہے. 16 لاکھ. انگریز تو گیا، اس نے علماء دیوبند سے بدلہ لیا. مجھے تو نکال رہے ہو، لیکن میں اپنی ایسی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یاد رکھو گے. 50 سال ہوئے علماء کو کوشش کرتے کرتے، بے دینی جو عروج پر ہے. زنا، شراب، چوری، ڈاکہ، راہزنی، بدماشی جو عروج پر ہے. اب یوم آزادی کا جشن بنایا گیا ہے، کنجریے ناچی ہیں. پڑھنا تو تھا قرآن،
کرنے تھے سجدے، خدا کا شکر ادا کرنا تھا، نہیں کنجری ناچی ہیں اور دھمال ہوئے، تماشے ہوئے، ناچ گانے ہوئے، یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ملک بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور پاک کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتے ہیں او لوگوں بے لگام کیوں ہو رہے ہو، میں نے تمہارے پر منت لگائی کہ سردار دو عالم حضرت محمد کریم صحیح کو آخری نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا، یہ میری سب سے بڑی مہربانی ہے، بڑی منت ہے۔ اللہ اکبر۔ مکے کے کافروں نے میٹنگ کی، جو وڈیرے تھے ابو جہل، ابو لہب اور وغیرہ وغیرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دن بدن ترقی کر رہے ہیں، تبلیغ عروج پر جا رہی ہے، کوئی ایسی صورت نہیں کہ ان کو شکست ہو۔ اگر یہ حالت رہی تو 2-4 مہینے کے بعد پورے عرب پر کملی والے اور ان کے ساتھیوں کا قبضہ ہوگا۔ تو آپس میں مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القابوں سے یاد کرو، مجنون کہو، دیوانہ کہو۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، یہ جہنم کی طرف جاتے ہیں، میں ان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، یہ جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ حضور صحیح چادر اوڑھ کر کے یا کمبل لپیٹ کر کے یا رضائی میں بڑے پریشانی کی حالت میں سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، آپ اٹھ کر کے قرآن پڑھیں، تہجد میں کھڑے ہو جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں، میں ان قریب آپ پر ذمہ داری ڈالنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں، تانے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ ادھر پرواہ نہ کریں، اخیر میں فتح آپ کی ہوگی۔ ہمارا بھی یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن علماء دیوبند کی فتح ضرور ہوگی اللہ کے فضل سے۔ یہ جتنی باقی مذاہب ہیں بیچارے، اصل ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق علماء دیوبند ہے۔ اور حضور سے نے فرمایا قیامت تک ایک ایسی جماعت رہے گی جو تبلیغ بھی کرتے رہیں گے اور جن کے ہاتھوں سے دجال قتل ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے طالب دن بدن ہمارے مدرسوں کو خدا نے ترقی دی ہے، اور علم ہے تو علماء دیوبند کے پاس ہے، اور بہادری ہے تو علماء دیوبند کے پاس ہے، حق کہنے کی نعمت ہے تو علماء دیوبند کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور گردن پر اوجھ رکھ دیا گیا، حضور پاک نے اسلام کا جھنڈا زمین پر گرنے نہیں دیا۔ 100 سال سے سنت کے مطابق علماء دیوبند جنگ لڑ رہے ہیں اسلام کی کہ ملک میں قرآن کا قانون ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو، اسلام کا قانون ہو یا نہ ہو، یا یہ امریکہ اور برطانیہ والا قانون ہو،
اسلام کا قانون ہو، لیکن اسلام کا قانون ہوگا اگر ہم یہ چہرے بدلیں گے۔ یہ جو گئے ہوئے ہیں نا ہمارے ممبر، ماشاءاللہ آپ نے بھی کمال کر دیا ہے، کلمہ گو مسلمانوں نے بھی حد کر دی اور علماء دیوبند نے بھی سمجھانے کی حد کر دی۔ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ووٹ علماء کو دیں گے، ووٹ علماء کو دیں گے، نعرے جلوس، جب ہم شام کو صندوق اٹھاتے ہیں تو خالی۔ غنڈے، بدماش، زانی، شرابی، سب ممبر اور عالم کی صندوق خالی۔ جنازہ ہم پڑھائیں، جب بیمار ہو تو سورۃ یاسین ہم پڑھیں، کفن ہم سلیں، جانور بیمار ہو تو روٹی کا ٹکڑا ہم پڑھ کر کے دیں، سر میں درد ہو تو مولوی صلوات رکھے، جی، اور امامت بھی مولوی کرے، لیکن ووٹ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا حق نہیں ہے، ووٹ کا حق ہے زانی کا، شرابی کا، چور کا، ڈاکو کا، داڑھی مڈھے کا، جھوٹے کا، فریبی کا۔ اور جناب میں تقریباً 6 دفعہ الیکشن لڑا ہوں، 1 دفعہ جیتا، 5 دفعہ ہارا۔ جی جلسوں میں لوگ مولوی لقمان زندہ باد، اور جب صندوق کھولی تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہو انہوں نے امام حسین سے وفا نہیں کیا تو مولوی کون ہے بیٹا رے؟ جس امام حسین کو دیکھا آنکھوں سے کہ کندھے پر کملی والے نے اٹھایا ہوا ہے اور حضرت حسین کے ہونٹ چوم رہے ہیں نبی پاک، ایسی پیاری چیز کو جو ووٹ نہیں دیا اور یزید کو دے دیا، تو مولوی بیچارے کیا ہے؟ باقی رہی یہ بات، مولوی کو ممبر نہ بناؤ، ووٹ نہ دو، پر ہمارا حلوہ پراٹھا کسی کا باپ نہیں روک سکتا، وہ ہمارے مقدر میں ہے، اور وہ قرآن پاک کے صدقے عزت کی روزی ہے، اور یہ ممبر نبوی بھی، یہ بھی اللہ نے یہ علماء دیوبند کو سعادت نصیب کی ہے۔ بے نظیر ملک کی وزیر اعظم ہے، پہلے قبلہ و کعبہ جناب نواز شریف مدد اللہ العالی وزیر جناب اعظم رہ چکے ہیں، اس سے پہلے جناب کئی گئے کئی آئے، درجنوں کے درجن گئے، جناب نواز شریف مدد اللہ العالی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا علماء میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اسلام میں لاؤں گا۔ جب الیکشن ختم ہو گیا اور یہ اکثریت سے جیت گیا تو منہ پھیر لیا، کہتا کہ میں نے کب کہا تھا اسلام لاؤں گا، میں نے کب کہا تھا اسلام لاؤں گا۔ یہ شریعت بل جو ہے نا، ان کو واپس لے لو، سینٹ سے، اسمبلی سے واپس کر لو، مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فخر سے، تکبر سے، پھر اسے نعرہ لگایا، مجھے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بل بوتے اور طاقت پر الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں نے کہا ٹھہر جاؤ گنجیا، میں تیرا مزاج درست کرتا ہوں۔ ہاں ایسا خدا نے لگایا کہ اب جناب علی ہوش نہیں ہے، صبح ہوتے تو کہتے آیا میں آیا، تیرا ابا بھی نہیں آ سکتا، کیا مطلب؟ جو ایک دفعہ گیا وہ فنار و سکر ہوا، جنہوں نے قرآن پاک کو پیٹھ دی خدا نے ان کو سزا دی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میرے قرآن کو
پیٹھ دے دی، اسلام کا انکار کر دیا، دین کو چھوڑ دیا، مذہب کو چھوڑ دیا، میں ان کے لیے کیا سزا مقرر کیا ہے؟ رزق ان پر تنگ کر دیتا ہوں۔ کروڑ پتی ہو تو نیند نہیں آتی، ارب پتی ہو تو نیند نہیں آتی۔ یہ دولت کمال نہیں ہے، اصل تو اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اطمینان قلب نصیب ہو۔ اللہ کی قسم علماء حقہ کو اطمینان قلب خدا نے دیا ہے۔ اللہ آپ دیکھیں، مجھے قاری فیاض صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی 500 سے زیادہ مسافر طالب ہیں، کسی دینی مدرسے کی مشکل آپ جائیداد بتلائیں نہیں ہے۔ دیوبند میں اس وقت 7000 طالب ہیں، اور پاکستان بھی الگ ہو گیا، صرف کفر کی چھاتی پر وہ دین کا مدرسہ ہے جن کی بنیاد حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ اکثر وہ ہے، باقی دنیا میں شاخیں ہیں دینی مدرسوں کی۔ تو آپ دیکھیں، اگر 1000 طالب ہے تو روٹی آرام سے مل جاتی ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اگر ہمارے گھر میں 2 مہمان آ جائیں تو سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر جناب علی پلیٹ تلاش کی ہے تو چھاپا نہیں ہے، چھاپا کیا تو کدورا نہیں ہے، کدورا کیا تو کٹورا نہیں ملتا، سارے گھر والے پریشان۔ لیکن آپ آ جائیں جہاں 1000 2 4 ہزار طالب قرآن حدیث پڑھنے والے ہیں، آرام سے کھانا مل رہا ہے، خدا تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ اور یہ جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں نا فرعون، ان کے اربوں پتی بھی ہیں، بنجاروں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، لیکن نیند نہیں آتی، آرام نہیں ہے، حرام کھانے کے لیے ہر وقت بدمست پھرتے ہیں۔ اور اللہ نے عالم کو شان دی ہے، کوئی پہرا نہیں ہے، کوئی کلاشن کوف نہیں ہے، جہاں چٹائی پہ سو گئے ماشاءاللہ۔ یہ جناب والی جس کوٹھی میں ہیں وزیر وزراء، ساری رات پولیس بیچاری ریفلے تان کے کھڑی ہے کہ کہیں صاحب بہادر کی ٹٹی نہ بند ہو جائے، اور باوجود پہرے کے اندر نیند نہیں آتی۔ جی اللہ نے علماء کو نصیب کیا، سویرے اٹھیں گے تو قرآن کی تلاوت، سوئیں گے تو سوتے وقت بھی قرآن کی تلاوت، مسجد میں نماز باجماعت، درود پاک کی تصویر۔ میں علماء کرام کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ حکومت کی طرف پیسے کی خاطر زیادہ نہ جھکیں، یہ کوئی چیز نہیں پیسہ۔ جو مولوی لوسی ہو گیا اس کی قیمت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بچیں، حکومت کے گرانڈوں سے بچیں، ورنہ وہ اثر نہیں رہے گا۔ خدا پر توکل کرے، گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے خدا پر توکل کیا اس کو خدا کافی ہے۔ تو اللہ نے علماء کو اطمینان قلب دیا ہے۔ اللہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کے واقعات میں لکھا ہے کہ اس وقت 150 مدرس تھا جب حضرت محتمے میں تھے، اور 2 مہینے کی تنخواہیں علماء کو نہ دے سکے، تو ایک دن میٹنگ بلا کے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا، بھائی فنڈ میں پیسے نہیں ہیں، آخر آپ کے بھی بال بچے ہیں، اگر آپ جانا چاہیں کسی اور ادارے میں پڑھانے کے لیے تو آپ کو بخوشی اجازت ہے، اگر رہ جائیں تو جب اللہ پیسے دے گا سب کو تنخواہیں دے دیں گے۔ تو دیوبند کے مدرس تھے، انہوں نے کہا جناب چاہے 1000 سال تنخواہ نہ ملے ہم حدیث قرآن یہاں پڑھائیں گے اور اس کے توکل پر بیٹھیں گے۔ تو 4-5 دن گزرے تو عصر کی نماز پڑھ کے حضرت فارغ ہوئے تو ایک آدمی آیا، اس نے مسافہ کیا اور 25,000 روپے سستے زمانے میں آگے جناب علی مسلح پر رکھ دیے کہ حضرت یہ میں نے پیسے نکال کر رکھے ہوئے تھے، آج مجھے خیال آیا کہ میں دیوبند کی خدمت کے لیے پیسے دیا ہوں۔ اللہ کی قسم، پہاڑ کی چوٹی پر بھی دین کا مدرسہ آپ کھولیں گے تو میرا اللہ وہاں بھی امداد کرے گا تو انسانوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، اور جنہوں نے خدا کا در چھوڑ دیا
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ ایک تو دنیا میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا، دوسرا قیامت والے دن ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، میرا اللہ میں تو دنیا میں تندرست تھا، میری آنکھیں تھی ٹھیک ٹھاک، چلتا پھرتا تھا، آپ نے مجھے میدان محشر میں اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیاتیں، میری کتاب، میرے مبلغ، میرے عالم، میرے نبی لے کے تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ایک نہ سنی تھی، بھلا دیا تھا قرآن کو، تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، پر تیرے بھلانے سے میں اللہ کو تو نقصان نہیں ہوا، اور میں نے تمہیں آج قیامت والے دن بھلا دیا، میں جب تمہیں بھلا دوں تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ بھائی بات یہ ہے، دنیا میں کامیاب وہ آدمی ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، ان کے نبی کو راضی کر لیا، شریعت نبوی پر اس کی پوری زندگی گزری۔ دیکھو تبلیغی جماعت والے یہ بھی دیوبندی ہے، اور جتنی جمعیت علماء اسلام یہ بھی دیوبندی ہیں، لیکن اپنے اپنے پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ سیاسی پلیٹ فارم بھی سنبھالا ہوا ہے اور مذہبی پلیٹ فارم بھی سنبھالا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت تبلیغی جماعت ہے، پوری دنیا میں۔ ہمارے یاروں نے بھی تبلیغی جماعت بنائی تھی، بریلوی حضرات نے، اللہ ان کو خوش رکھے، سبحان اللہ۔ یہ جماعت ایسی ہے جیسے بھت ہو نا، باجرے کا بھت، پلیٹ میں ڈالو تو کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں۔ تو انہوں نے جماعت بنائی کہ جب دیوبندیوں کی اتنی بڑی جماعت ہے تو پھر چندہ شندہ کیا، پشاور سے تبلیغ شروع کی، تو جیلم کے پاس جا کے چندہ ختم ہو گیا، پھر واپس جانا گھروں کو مشکل ہو گیا۔ جیلم پہنچے تو 1 ٹکا نہیں تھا، سب نے سوچا اب کیا کریں، وہاں پھر بھیک مانگنا شروع کیا، اور بڑی مشکل سے گھر پہنچے، پھر آج تک تبلیغ کا نام نہیں لیا۔ اچھا، پھر انہوں نے مقابلہ کیا کہ ہم ریونڈ کے مقابلے میں اپنا اجتماع رکھیں گے۔ آ گئی دنیا، آ گئی، ہاں بڑے بڑے ان کے لیڈر آ گئے، اور جناب ریونڈ کے ساتھ جلسہ ہو گیا۔ اب لوگوں کو بھلا اتنی روٹی کون دے؟ 2000 کی روٹی کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ تو برکت ہے دین کی کہ خود بخود وہاں پر لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ ریونڈ میں 10 لاکھ ہو، 30 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، الحمدللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب جناب علی انہوں نے کوشش کی دیگے پکانے کی، بھلا 15 20 40 ہزار آدمی کو روٹی کیسے ملتی؟ ان کو جو بھوک نے تنگ کیا نا مجمع کو، انہوں نے کہا یار یہ جو روکتے ہیں بریلوی حضرات جو بھی نہ جاؤ، یہ وہابی ہیں، نبی کے دشمن ہیں، دیوبندی اسلام کے دشمن ہیں، چلو ہم دشمنوں کو دیکھیں تو صحیح بھی ان کی شکلیں انسانوں والی ہیں یا نہیں۔ اب وہ سارا کا سارا مجمع ریونڈ میں آ گیا مسجد میں۔ اب ادھر تو دیوانے کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ دھلانے شروع کیے صابن کے ساتھ، تولیے لے کے کھڑے تھے، جناب علی کھانے پک رہے تھے، دیگیں پک رہی تھی، وہ خالی بیٹھے رہے، کوئی نہ رہا وہاں، سارے ادھر آ گئے، اور کھانا کھانے کے بعد سب نے چلا دے دیا، کٹھا انہوں نے کیا، نفع ہم نے اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے بیٹھ کے توبہ کی کہ پاگل کے بچے آئندہ یہ اجتماع چھوڑ دو۔ بھئی ہم نے کٹھے کیے اور لے گئے بازی یہ دیوبندی۔ بابا اللہ تعالی کی مدد دیوبندیوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد۔ دیکھو یہ کہتے تھے سواد اعظم، سواد اعظم،
میں اپنی سیٹ نورانی صاحب کو دی. آپ کو علم ہے اس دفعہ الیکشن میں وہاں جو ہمارے بریلوی دوست تھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ سیٹ ہماری ہے. وہ کسی ذمہ دار کو سیٹ دے دیتے تھے اور مولوی دو چار تقریر کر دیتے. وہ سمجھتے تھے یہ ملاؤں کی سیٹ ہے. خیر جناب نورانی صاحب کو کراچی سے لے. میں نے کہا چلو بھائی میں الیکشن نہیں لڑتا, ہمارا اتحاد, ہم آپ کی امداد کریں گے. ذمہ دار بھی شامل ہو گئے جناب, ہم بھی شامل ہو گئے. آج جناب 100 میل تک دنیا ہے, مظفر گڑھ سے جلوس ہے, علی پور جلوس ہے, اور لوگ آ جائے, بریلوی حضرات آ جائیں, یہ بچے اٹھائے ہوئے نورانی صاحب اس کو دم کا دو. یہ جو کاریں تھی نا کاریں, ان کے ٹائر چاڑتے تھے ٹائر. نورانی صاحب جس جیپ پہ کار پہ سوار ہوتے یہ ٹائر چاڑ دے. میں نے نورانی صاحب کو کہا انہوں نے کربلا میں امام حسین کو بلا کے 1 ووٹ دے دیا تھا. آپ کو کراچی سے بلایا ہے, اگر ووٹ ملتا تو مجھے ملتا. 6 سال ہوئے ان بدماشوں نے مجھے ووٹ دے دیا. مجھے چوما چاٹا, تھانے پہ میں کام کروں, پکڑواؤں میں, گرفتار میں کراؤں, چھڑاؤں میں, ذمہ داروں کے مقابلے میں ڈنڈے کی چوٹ پہ حکمرانوں سے کام کراؤں, لیکن ووٹ مجھے نہیں دیا. تو مجھے نظر نہیں آتی بھی آپ کو ووٹ دیں گے. چومنے والے آپ کو بہت ملیں گے. ہاں جناب شوکا شاکی ہو رہی ہے بیچارہ نورانی صاحب, میں بھی ساتھ. نتیجہ یہ ہوا جب صندوق کھلی تو فیل. یہ کوئی جماعت ہے؟ کوئی جماعت نہیں. پی پی میں ملیں گے تو یہی, اور جناب والی جمعیت علماء اسلام میں ملیں گے تو یہی, جمعیت علماء پاکستان میں ملیں گے تو یہی, نواز شریف کے ساتھ ملیں گے تو یہی. یہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کو اپنے مالک کا پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک گھر ایک آدمی کی بھیڑیں تھی, بہت ساری بھیڑیں تھی. ان کے گھر کو آگ لگ گئی, جس کوٹھے میں جس مکان میں بھیڑیں تھی. اس بیچارے کی جو آنکھ کھلی رات کو وہ بھاگا تو آگ زور کر چکی تھی, اس نے دروازہ توڑا اور اندر چلا گیا. اس طرح بھیڑیں جو تھی ان کو پکڑا اور 5 6 8 کو کھینچ کے لے آیا اور دور جا کے چھوڑ دی. پھر آیا کبھی اور لے آؤں, یہ بھی اندر پہنچا تو وہ بھی پیچھے پہنچ گئے. وہ بھیڑیں جو چھوڑایا تھا, مطلب ساری جل گئی, بچ کوئی نہ سکی. یہ بیچارے وہی ہیں, سمجھا. ان کو کوئی اپنے مالک کا پتہ نہیں ہے, بس چوکا جاگی. بیچارہ نورانی صاحب کو ایسے شکایت سے ایمان تھے. میں نے زندگی بھر اپنا الیکشن اتنی زور کا نہیں لڑا جتنا نورانی صاحب کا. بھی اتحاد ہے, منافقت اچھی نہیں. ہم نے زور لگایا لیکن بریلوی نے ووٹ اپنے پیر کو نہیں دیا, دیوبندیوں نے دیا. حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان مدد اللہ سیٹ پہ آئے, اور جب مجمع دیکھا مولانا فضل الرحمان نے, اور میرے ساتھ کیا معاہدہ تھا کہ بھائی ایک صوبائی سیٹ بھی مولوی لقمان کی, مرکز نورانی صاحب کا, اور پرلی طرف سے گپانگ برادری ہے بڑی, ہمیشہ وہ جیتتے ہیں. لیکن ہمارا ایسا اثر ہوا کہ اس دفعہ ہار گئے. ہمارے ساتھ ملے تو اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک صوبائی ان کی اور ایک دوسری صوبائی جب جیت جائے گا تو پھر میں لڑوں گا. جناب نورانی صاحب مرکز میں. جب مولانا فضل الرحمان وہاں پہنچے تو دیکھا مجمع, وہ تو اتنی مجمع تھا, کئی لاکھ کا مجمع تھا. مولانا کا استقبال کیا, یہ ہوا. مولانا نے کہا اس دفعہ مولوی لقمان اسمبلی میں جا کے رہے گا. نتیجہ یہ ہوا اللہ کو پیارے, تینوں کی تینوں سیٹیں ختم. تو میرا بھائی یہ مولوی کو لوگوں نے سمجھا ہوا ہے صرف چومنے کے لیے, چاٹنے کے لیے ہیں, جنازے پڑھانے کے لیے ہیں. آج علماء کو کیا تکلیف ہے؟ مارے تو تم کھا رہے ہو, مہنگائی کی چکی میں تم پس رہے ہو, جا کے تمہارے گھروں کو لگ رہے ہیں. 200 سال میں کسی کو نہیں ملی. اب بھی علماء دیوبند سے حکومت ڈرتی ہے, آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن سواد اعظم والو, سارے پاکستان میں تمہیں ایک سیٹ نہیں ملی, سارے پاکستان میں.
پھر بھی دیوبندیوں کو سیٹ بھی ملی اور دیوبندی حکومت پر بھی قابض ہے. یہ حق اور صداقت کی برکت ہے اللہ کے فضل سے. تو حکومت بھی ڈرتی علماء دیوبند سے ہے. یہ بہادروں کا ٹولہ ہے. مجھے یاد ہے صدر ایوب نے اپنی لاہور کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا. اس کو بھی تقریر میں کہنا پڑا کہ علماء دیوبند کا حصہ ہے پاکستان بنانے میں. تو بھائی بات یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ نواز شریف نہ جیتتا اگر دیوبندی ساتھ نہ ہوتے. اب جب دیوبندی نکھر گئے تو نواز شریف وہی پہنچ گیا جہاں لوہار کے زمانے میں پہنچا ہوا تھا. ہاں اب ٹھنڈڑی ٹھار ہو گئی. یہاں آیا ہے ڈیر اسمیل خاں میں مولانا فضل الرحمان کو بڑی گالیں دی ہیں. نواز شریف سن لے، مولانا فضل الرحمان کے جوتے کی جو غبار ہے نا تم اس کے برابر نہیں ہو. تم کیا سمجھتے ہو کہ عالم دین کی کیا پوزیشن ہے، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں جو ایسے الفاظ وہ نکالے جیسے تیرے خمیر میں ہیں. بڑے تو نے دیواریں کھڑی کی. جب یہ حضرت وزیر اعظم سے تو سیلاب ہمارے علاقے میں آیا تو ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا کہ جناب یہ دیوار پر گارا رکھ رہا ہے، یہ ایسا ہے، سائیکل چلا رہا ہے. تو میری مظفر گڑھ تقریر تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، میں نے کہا قبلہ راول پنڈی تو دیوار کھڑی کر رہے ہو، مظفر گڑھ آ کے دیکھو، یہاں آ کر کے دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے. تو جنہوں نے علماء کا دامن چھوڑا پھنڈارے و سکر ہوئے. آج بھی اطمینان قلب، او بے نظیر سن لے، بے نظیر والوں سن لو، اگر اپنی حکومت بچانی ہے، ملک کو بچانا ہے، اس کا واحد طریقہ ہے کہ پاکستان میں پھر اور اسلام کے قانون کا اعلان کر دو، ورنہ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، خدا کے قہر سے تم نہیں بچ سکتے. ایک کتنا کوئی چارہ کار نہیں ہے. سبق لو نواز شریف سے، ضیاء الحق سے، جتنے 11 سال حکومت کی اور اسلام کا نام لے لے کر کے پھر خدا نے جب پکڑا تو پھر 30 کے 30 خط ختم ہو گئے. میرے اللہ کو پکڑنے کا طریقہ آتا ہے، وہ خدا ہے، واحد القہار ہے. جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں. ان بطش ربک لشدید. خدا کی زمین پر اور کفر کا قانون، خدا کی زمین پر اور کنجریے ناچے، کیا جواب دو گے خدا کو؟ اگر ہم حق نہ کہیں تو قیامت والے دن نبی پاک کی حدیث ہے اس مولوی کے منہ میں لوہے کی لگام جہنم کی آگ سے گرم کر کے ڈالی جائے گی جس نے وقت کی حکومت کو حق کی بات نہیں کہی. ملک بچانا ہے، عبرت حاصل کرو نواز شریف سے، ضیاء الحق سے، سکندر مرزا سے، صدر ایوب سے، غلام محمد گورنر جنرل سے، لیاقت علی خان سے. آج ان میں ایک نہیں ہے. اور 50 سال میں تم نے کیا کیا ملک کی خدمت؟ وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نہیں وعدہ کیا تھا چکرے کھلیں گے، یہ نہیں وعدہ کیا تھا زنا کے اڈے ہوں گے، یہ نہیں وعدہ کیا تھا کہ جوئے کے اڈے ہوں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ رشوت ہوگی، حرام خوری ہوگی. آج قرآن کو چھوڑنے کی سزا ہے. دال کے لیے غریب ترستا ہے، مہنگائی آسمانوں پر ہے، لا قانونیت آسمانوں پر ہے. ان سب کا علاج قرآن کا قانون. تو بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسلام کا قانون ہو، جو کہتے ہیں اسلام کا قانون ہو ہاتھ کھڑا کرو. ہو اسلام کا قانون. میں ووٹ نہیں مانگتا، ووٹ تو تم نے دینے نہیں. اسلام کا قانون تو ہو. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا شاہ صاحب میرا بیٹا جنگ لڑنے گیا ہوا ہے ترکی کے خلاف اور انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر کے گیا ہے ترکی کو مارنے. دعا کرو اللہ کرے اسلام کی بھی خیر ہو اور میرا بچہ بھی بچائے. شاہ صاحب نے فرمایا اسلام کی خیر نہیں یا تیرے بچے کی خیر نہیں. یہ نہیں ہو سکتا اسلام کی بھی خیر ہو تیرے بچے کی بھی خیر ہو. جی یہ نہیں ہو سکتا. ووٹ تو دو بے دینوں کو اور نعرہ اسلام کے ساتھ لگاؤ.
جب تک اسمبلی میں علماء کی اکثریت نہیں جائے گی اسلام نہیں آ سکتا۔ علماء جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے 50 سال تو بے دینوں کو آزمایا ہے، ایک دفعہ دین والوں کو تو آزما لو۔ اور سنو، جن لوگوں نے دینداروں کو ووٹ نہیں دیے، یہ پرچی قیامت والے دن جہنم میں لے جائے گی۔ تم سمجھتے ہو چھوٹا سا گناہ ہے؟ جس بے دین ممبر کو ووٹ دیا ہے، جو گناہ کرے گا تیرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ آپ کی مرضی، مولوی بیچارے تو کہہ دیتے ہیں حق کی بات، آپ کی مرضی مانو یا نہ مانو، علماء کرام آخر ان کی محنتیں ضائع نہیں جائیں گی۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان اجلاسوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ حضور سے ان کی شفاعت نصیب کرے، علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ تا دے گا سلامت رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان صلی اللہ تعالی علی خاتم انبیاء سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نعرہ تکبیر۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت مولانا محمد لقمان علی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔